اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ سر و قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ ہنستی تھی، گالوں میں گڑے بھی پڑتے تھے جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکے سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، دوسرے باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم دیتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے باتیں بھی شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنے ماں کے گھر چلے جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی پسماردگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں نے اپنے داماد سے بڑے پرتپاک سے ملی اور بہت سی دعائیں دیں۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازے لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی تھی وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاید نئے ماحول کی وجہ سے ویسی ہو گئی ہو۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔
ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے چار ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شہدا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی تھی۔